یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ قرآن آیا تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، قرآن آیا تو بدلی نوحے انسانی کی تقدیریں، اور ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے، اور آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا کس نے، آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا کس نے، اور ڈوبتی ہوئی نوع انسانیت کو سنبھالا کس نے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب آنے کائنات جانے کائنات اور رونق بزم کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا سید سروران خاتم مرسلان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محسن اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت رابر شریعت، اسیر ناموس رسالت، پیر صوفی محمد ضمیر زاہدی قاسمی صاحب ادام اللہ فیوزکم، اور جتنے بھی دور اور نزدیک سے علماء کرام، حفاظ کرام، ان کے والدین، ان کے ساتھ تشریف لانے والے ان کے رفاقہ، آپ تمام احباب کو اپنی جانب سے اور قبلہ پیر صاحب کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا، اور بالخصوص ہمارے بڑے دور سے مہمان آڑا بشارت کے علاقے سے جناب محترم المقام جناب مرتضیٰ صاحب آپ تشریف لے کر آئے، اور جبو کسی سے ہمارے محسن اور ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی جناب محترم المقام ظہور صاحب آپ بھی تشریف لے کر آئے۔ آپ تمام احباب کو آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اپنی جانب سے اور بارے دیگر قبلہ پیر صاحب کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا۔ تو محترم سامعین احباب، فیض چلا کہاں سے، پہنچا کہاں تک، آگے کہاں تک جائے گا، تو اسی سبحان اللہ اکثر پھر میں آگے چل سوچی وان اللہ کو سبحان اللہ عرف کھڑی فرمایا سب نور اسید نوروں تے اس دا نور حضوروں تے اس نو تاج عرشتہ ملیا تے موسیٰ نو کوئی دوروں۔ یہ سب نور وہاں سے چلا تو پھر جناب والا بابا قاسم موڑوی تک پہنچا، نیچی وان اللہ کو سبحان اللہ، پھر وہاں سے ایک قطرہ آپ کے اس علاقے کو بھی ملا، نہیں ہماری ایک ایک گل ہوتی تو سبحان اللہ ہنی، وہاں سے ایک قطرہ ہمیں بھی ملا، آج وہ ایک قطرہ نہیں رہا، ایک دریا بن چکا ہے۔ کیوں دریا بن چکا ہے؟ کہ جس گلی جس کوچے اس علاقے میں آپ جاؤ گے خواجہ قاسم موڑوی کے ماننے والا نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ تو کیا تھا کہ وہ ایک قطرہ تھا آج ایک سائبان بن چکا ہے، وہ ایک قطرہ تھا آج ایک سائبان بن چکا ہے، جہاں پر جناب والا سالانہ نذرانے نہیں وصول کیے جاتے، جہاں پر جناب والا سالانہ فطرانہ وصول کیا جاتا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، جہاں پر یہی کا صدا آتی ہے ہر وقت کہ اپنے بچے ہمیں دے دو۔ یہ میرے پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ کی سنت مبارکہ ہے، پیر صاحب اپنے مریدین کے پاس جاتے نا نظر پڑھنے کے بعد تو کہا نذرانے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بچے لینے کے لیے آیا ہوں، بچے مجھے دے دو، میں دونوں آنکھیں روشن کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور یہی صدا اس مرکز فیضان موڑا شریف سے ہے
کہ اپنے بچے ہمیں دے دو، ہم حفاظ کرام بھی بنائیں گے، ہم حفاظ کرام بھی بنائیں گے، عالم قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بنائیں گے، اور فقط ایک ہی آنکھ روشن نہیں ہوگی، بلکہ جہاں پر بچہ 10 سال پڑھنے کے بعد MA کر جاتا ہے، یہاں پر آپ بچہ 5 پڑھنے کے بعد ہمارے حوالے کر دو، 12 سال کے بعد ایک مکمل حافظ قرآن، ایک مکمل عالم دین واپس لے لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف۔ یہ مجھ سے پوچھیں، میں بتانے لگا ہوں، یہ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں پر خرچہ کتنا ہے، اور اگر بندہ بیرا شریف جا کر پڑھے تو وہاں پر کتنا ہے؟ مہینے کا اس وقت کم از کم ایک بچہ 10,000 روپیہ لگ جاتا ہے مہینے کا، لیکن یہاں پر ایک بزم فنڈ کے نام سے معمولی سی رقم رکھی جاتی ہے، معمولی سی 1,000 روپیہ، اور پھر لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ دکانیں کس چیز کی ہیں؟ جناب اللہ، سکول میں بچے حفظ کر رہے ہیں، سکول میں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، یہ پورا حافظ قرآن بن کر آیا ہے، لیکن اسے 2 رکوع بھی یاد نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ دستار بعد میں پہنائی جائے گی، 30 پاروں کا ٹیسٹ پہلے لیا جائے گا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ آج دیکھیں نا ان کے نیچے گدے، اللہ اکبر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھر سے نکلتے ہیں نا، ماں اور باپ رات کو مشورہ کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، وہ جو مشورہ ہوتا ہے نا وہ ذکر خدا ہوا کرتا ہے۔ یہ صبح جب نکلتا ہے نا اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے، ابھی وہ ایک قاعدہ اٹھایا ہوا ہے، ابھی استاد نے بسم اللہ نہیں پڑھائی ہے، ابھی جناب اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھائی ہے، ابھی الحمدللہ نہیں پڑھائی ہے، تو رب تعالیٰ اور خالق کائنات فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ بچے کے پاؤں بعد میں پڑھنے چاہیے، تمہارے پر اس کے نیچے ہونے چاہیے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی رفت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اب خلیفہ صاحب کی ڈیوٹی یہ تھی، یہ صاحبان بنا دیا، یہ مدرسہ بنا دیا، اعلیٰ قسم کے اساتذہ کرام۔ اور مزے کی بات بتاؤں تو جی سبحان اللہ آخنی تو پھر میں دساں، سارے اچھی آنے لگو سبحان اللہ۔ ایک گل سن کے توڑے سینے ٹھنڈ پہ جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں پر جناب اللہ تعلیم کی رہنمائی الازہر سے کی جاتی ہے، یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ اور دن کو 1.25 گھنٹہ جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیرزادہ محمد فرقان قاسمی صاحب یہ حفظ کے 12 بچوں 15 بچوں کی کلاس 1.25 گھنٹہ دن کو الازہر سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی قرآن سناتے رہے بچے، لیکن اس دفعہ جس جگہ پر بچوں نے سنایا ہے نا 10 مشداں وچ کتنیاں چ اے تو سارے یہ یاد ہونا چاہیے نا کہ کتنیاں مسیتیاں چ 10 مشداں وچ مرکز فیضان موڑا شریف کے بچوں نے قرآن پاک سنایا۔ یہ جو اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ کہ گیتا قرآن سنایا، اور ان میں بھی کچھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پورا قرآن سنایا ہے۔ اور یہاں پر ایک دن کے اندر آدھے 1.5 سپارہ سنانا جو نا نماز تراویح میں وہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن 3 سپاروں کا ٹیسٹ دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور یہ اس ادارے کی خصوصیت ہے، کتنی دستاریں ہوئی ہیں۔ ایک اور گل دساں کی اساں منگیت کو نہیں آندے، جنہیں یہ گل سمجھ آئی اچھی بات کو سبحان اللہ۔ اے جنہیں بچے نے سرہ دے دستار پیر صاحب رکھسننا، اے منگ کے نہیں آندے، اے منگ کے نہیں آندے، اے استاد صاحب کو لیتے بہ کے پڑھے آنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اہل علاقہ پر خلیفہ صاحب کا احسان ہے، اور آپ لوگ اگر موڑا شریف کے پیروں کے پاؤں دھو کر پانی بھی پیو نا تو تب بھی شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میں حقیقی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی لبی پوتی بات نہیں ہے، نہ ہی چپلوسی کی بات ہے۔ اچھی وانا کو یا رسول اللہ یا علی زندہ